الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ رکھی گل کی جوش حسن نے گلشن میں جاں باقی، چھٹکتا پھر کہاں غنچہ کہیں مہر نبوت کا۔ حضرات سامعین کرام، مسلمان کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے اور اس بات پر ایمان رکھے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے آخری نبی ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے تمام انبیاء کرام کے بعد حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور حضور علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد اب اللہ عز و جل کسی بھی شخص کو نبوت کے منصب پر فائز نہیں فرمائے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کو ماننا مسلمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ اس عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد یہ قرآن کریم ہی ہے، اور قرآن کریم کا انکار کرنا، اس کی کسی ایک حرف کا انکار کرنا بھی وہ کفر ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کا انکاری ہے تو وہ گویا کہ قرآن کریم کو جھٹلانا ہے، لہٰذا قرآن کریم کو جھٹلانا یہ کفر ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی کم و بیش 300 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں جو کہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے خود اپنے فرامین کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور یہ احادیث متواترہ کا انکار کرنا یہ بھی اپنی جگہ کفر ہے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا بھی انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو لہٰذا اس عقیدے کو ماننا جو ہے وہ اس قدر ضروری ہے کہ اگر انسان اس عقیدے کا انکار کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ دین اسلام سے خارج اور مرتد قرار پائے گا۔ حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر، آخری نبی ہونے پر قرآن کریم کی کثیر آیات مبارکہ اور حضور علیہ السلام کے بے شمار فرامین مصطفیٰ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ قرآن کی آیات مقدسہ میں سے خصوصاً ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ ایسی نص قطعی ہے کہ اس کے اندر ذرا بھی شک و شبہ رکھنا اور توہم و احتمال رکھنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی کثیر آیات مبارکہ اور احادیث متواترہ حضور علیہ السلام کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ قرآن کی آیات مقدسہ میں سے خصوصاً ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ ایسی نص قطعی ہے جو کہ اس بات کو صراحتاً بیان کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اب اس کے اندر کسی قسم کا توہم رکھنا، احتمال رکھنا یا شک و شبہ رکھنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ عز و جل نے یہ فرما کر نبوت کے باب کو مسدود فرما دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرامین میں سے چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے میرا نام عاقب رکھا ہے، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہیں تک نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی آپ میری نیابت میں ایسے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ساتھ میں ہی فرمایا الا لا نبی بعدی، فرمایا لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی علیہ وجہ الکریم کے لیے جو فرمایا انت منی بمنزلت ہارون، اس سے پیدا ہونے والا جو وہم تھا تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دور فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا ہونا یا کسی نبی کا ہونا مقدر ہوتا تو حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم زندہ رہتے آپ کا انتقال نہ ہوتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین اکرام غور کیجئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ اگر ان سے متعلق فرمایا کہ اگر نبی آنا ہوتے تو یہ ہوتے، تو پتہ چلا جب وہ نبی نہیں ہوئے یا ان کے بعد کے صحابہ تابعین تبع تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی عظیم شخصیات منصب نبوت کو نہ پہنچ سکی، تو آج کل کے مرزا قادیانی کیسے نبی ہو سکتا ہے جو کہ بقول اپنے خود بشر ذات ہونے سے کا بھی انکاری ہے، اور بلکہ جو کہ وسوسوں کا ڈھیر ہے، وہ نبی کس طرح ہو سکتا ہے؟ گرامی قدر احباب یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہے، اور مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی کہنے کے اندر کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اب اس جھوٹے نبی کو نبی ماننے والے یا کسی بھی طرح سے اس کو اپنا پیشوا ماننے والے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص ایسا جھوٹا انسان جو نبوت کا دعویٰ کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اس سے کوئی اگر دلیل مانگے، دلیل طلب کرے، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ ختم نبوت کتنا حساس مسئلہ ہے اور یہ اسلام کے اندر کتنی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔